کل ہند انجمن صوفی سجادگان جو ملک سرکردہ درگاہوں کے خادمین و سجادگان کی تنظیم ہے نے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی آف پارلیمنٹ کے وفد سے حیدرآباد میں ملاقات کی۔ سجادگان کے وفد نے وقت ترمیمی بل ایکٹ کی شدید مخالفت کی۔ یو پی، بہار، تمل ناڈو، تلنگانہ، کرناٹک، ہریانہ، پنجاب اور دوسری ریاستوں سے آئے ہوئے درگاہوں کے سجادگان کے وفد نے بتایا کہ اس قانون سے درگاہوں، خانقاہوں، مدارس، مساجد، قبرستانوں کے علاوہ دیگر اوقافی جائیدادوں کو خطرہ ہے۔ ایک دن قبل وفد نے میڈیا سے بات چیت کی۔ خواجہ فرید احمد نظامی سجادہ نشین، حضرت نظام الدین اولیاء مولانا عبدالغنی محمد عطیف میاں سجادہ نشین، خانقاہ قادری بدایوں، محمد افضل قادری صفی یو پی، مولانا شاہمار احمدی نیئر میاں ردولی، مولانا سید شمیع الدین نیر بہار، مولانا سید بدو اللہ حسینی روزہ خلد گلبرگہ کرناٹک اور مولانا غلام افضل بیابانی قادری قاضی پیٹ ورنگل نے صحافیوں کو بتایا کہ وفد ترمیمی بل قانون کی وہ شدید مخالفت کرتے ہیں۔ یہ قانون مسلمانوں کے ذمہ داروں سے، بالخصوص درگاہوں کے ذمہ داران سے بات چیت کے بعد نہیں بنایا گیا۔ اس قانون میں کئی شق ایسی ہے جو وقف کاس کو شدید متاثر کرتے ہیں اور وہ ملت کی دوسری تنظیموں کے ساتھ ہیں اور اس کی مخالفت کریں گے اور ضرورت پڑنے پر احتجاج میں شامل ہوں گے، اور اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کوئی کال دیا جاتا ہے تو اس پر بھی وہ غور کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے، لیکن وہ امت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس مسئلے پر شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض لوگ جس طرح سے یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام درگاہیں اس قانون کی تائید میں ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ صرف وہ چند لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے نظریات ہیں، ان سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ملک کے درگاہوں کے سجادگان اس بل کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ وقف کا مزاج ہے، اس مزاج کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ وقف کا ایک نشانہ ہے، وہ نشانہ بھی سرکاریں طے نہیں کرتی ہیں۔ وقف جس نشانے کے تحت بنایا گیا ہے، اگر وہ نشانہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر آپ جو ترمیم کریں گے، آپ تو کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ کر دیجیے گا، اور وہ کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ پہنچانا مقصد ہے اور پھر فائدے کو آپ محدود کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس سے یتیموں کا فائدہ ہونا چاہیے، بیواؤں کا فائدہ ہونا چاہیے، تو آپ کو یہی تو فائدے نظر آئے وقف میں؟ اوقاف کے جو نشانے ہیں وہ تعلیمی ترقی ہے، سماجی ترقی ہے، معاشی ترقی ہے، وہ ہم آہنگی ہے، یہ سب آپ کو نہیں سوجا، تو یہ وہ موٹی موٹی خامیاں ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے کہ اگر آپ تو چوتھا استمبھ ہے، آپ سے بہتر جمہوریت کو کون جانتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح آپ ایک مضبوط پایا ہے، اسی طرح اس ہندوستان میں جوڈیشیری ایک مضبوط پایا ہے۔ اگر جوڈیشیری اور آپ کا جرنلزم، صحافت، یہ دونوں کو اگر کنارے کر دیا جائے تو جمہوریت کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ اس ترمیم میں کم سے کم 10 بار ایک چیز کو دہرایا گیا ہے کہ جو وقت ٹریبونل ہوگا اس کا فیصلہ فائنل نہیں ہوگا۔ بھئی پارلیمنٹ میں بھی ہم ہی چلے جائیں، گورنمنٹ سے مطالبات بھی ہم پورے کریں، خدمت خلق بھی ہم کریں، قرآن خوانی بھی ہم کریں، عرس بھی ہم کرائیں، دعا بھی ہم پھونکیں، لوگوں کے معصوموں کے آنسو بھی ہم پوچھیں، کسی کی موت ہو گئی اس میں میت کا انتظام بھی سارا کام ہم ہی کریں گے۔ جب ہر کسی کا کام بٹا ہوا ہے، جب کوئی اپنا کام نہیں کر پایا ڈھنگ سے، فیل ہو گئے، تو ہمیں مجبوراً آنا پڑا۔ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ خانقاہ کے سجادہ نشین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے جو قائد ہیں، جو رہنما جن کو مانتی ہے قوم، یہ ان کا کام ہے، مگر جب نہیں ہو پایا تو ہمیں نکل کے آنا پڑا، مجبوراً آنا پڑا۔ اور سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں جو آنا پڑا کہ خانقاہوں پر آج تک آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ مجاوروں پر یہ الزام لگے کہ آراضی بیچ دی۔ کسی ایک سجادہ نشین کا جس کا سلسلہ نسب اور سلسلہ طریقت متصل ہو، اس ایک کا نام بتائیے، اور آج نہیں، 1 مہینے کی آپ کو اجازت ہے، 1 مہینے میں ڈھونڈ کے لائیے کہ کوئی متصل سلسلہ، کوئی سجادہ نشین اپنی خانقاہ کو بیچ دیا ہو، اس ایک کا نام بتائیے۔ یہ مجاوروں کی حرکتیں ہیں۔ اور رہ گئی کپڑوں کی بات، تو کپڑے ہندوستان میں آزادی ہے، جو جس طرح چاہے پہنے۔ میرا جو بیان ہے اس کی مخالفت میں، وہ سب سے پہلا بیان ہے ہندوستان کی تمام خانقاہوں میں۔
آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں ان کے ساتھ کہیں کھڑا ہوا ہوں یا تو میں تائید کر رہا ہوں یا میرا کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا ہو، صرف کھڑے ہو کے میں کسی سے ملاقات کر رہا ہوں، میں کسی مان لیجیے سیاسی لیڈر سے ملاقات کر رہا ہوں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سب کا ایک ہی موقف ہے اس بارے میں؟ ہو سکتا ہے میری کوئی ڈسکشن ہوئی ہو وہاں جا کے اس بل کو لے کے، ہو سکتا ہے میں نے وہاں نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہو سکتا ہے میں نے وہاں بھی اس بل کی مخالفت کی ہو، کیونکہ یہ میں نے آپ کو جو پہلے کلیئر کر دیا، یہ بل انٹروڈیوس ہوا پارلیمنٹ میں 8 اگست 2024 8 اگست 2024 کو شام کو میرا بیان تمام اخبارات میں اور آن لائن پلیٹ فارم پہ آ چکا تھا کہ میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں، اس میں بہت سی خامیاں ہیں. تو آپ کا سوال کا جواب اسی بات سے صاف ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں ہندوستان کی تمام درگاہوں اور خانقاہوں میں سے کہ جس نے سب سے پہلے اس بل کی مخالفت کی.